الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترن ربنا إني أسكنت من ذريتي اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسایا ہے اپنی بعض اولاد کو بواد ایک ایسی وادی میں غیر ذی
بڑی نہیں عند بیتک المحرم تیرے محترم اور عزت والے گھر کے پاس ربنا لیقیموا الصلاۃ اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ قائم کرے نماز فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بس پھیر دیجیے بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف وَرَزَقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور رزق عطا فرما دیجیے انہیں پھلوں میں سے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے ہمارے پروردگار بے شک آپ وہ جانتے ہیں جو ہم ظاہر کریں اور جو ہم پوشیدہ رکھیں وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اور نہیں مخفی نہیں پوشیدہ اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں الحمدللہ الذی وهبنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے عنایت فرمایا مجھے علی الکبر اسماعیل و اسحاق بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا پروردگار البتہ سننے والا ہے دعا کا آمنت باللہ و بآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لائے اور وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ کے پاس جا کر کے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کے قریب ایک درخت کے سائے میں انہیں بٹھایا اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر کے واپس شام کی طرف چلے جاؤ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے خلیل اللہ ادا کرتے ہوئے جہاں تھے وہیں سے اٹھ کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کے حکم میں اتنی تاخیر کرنے کی گوارہ نہ کی کہ اپنی بیوی کو جا کر کے بتا دیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور مجھے شام کی طرف واپس جانا ہے انہیں تسلی کے دو کلمات بول دیں جہاں تھے وہیں سے روانہ ہو اور اب حاجہ کے بار بار پوچھنے پر جواب نہیں دیا تو آخر وہ سمجھ گئی اور فرمایا کہ اللہ امرک اے خلیل کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو جواب میں فرمایا کہ ہاں تو فرمایا کہ اللہ لا یضیعنا اللہ نے اگر ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے اور جب ایک ایسی وادی کے اندر پہنچے جہاں سے بیوی بچے نظر نہیں آ رہے تھے واپس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے
اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی اس موقع پر۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی نے اللہ کا حق ادا کیا اور اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس کے اندر لمحہ بھر کی دیر کرنا جو ہے دوبارہ نہ کی، اور جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کیا اور اللہ سے ان کی بے بسی، بے کسی اور ان کی حفاظت اور ان کے امن و امان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں سے دو دعاؤں کا ذکر میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس لیے کہ امن ہوگا تو دنیاوی کاروبار بھی چل سکے گا اور دین کی کام بھی تبھی ہو سکیں گے جب امن و امان ہو۔ اور دوسری دعا فرمائی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ فرما، بت پرستی سے محفوظ فرما۔ دونوں جامع دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ شرک اور بت پرستی گناہوں میں سے ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے لا بسایا ہے اپنی بعض اولاد کو ایک دامنکو کے اندر، ایک وادی کے اندر، ایک بیابانی کے اندر، ایک لقدم صحرا کے اندر، من ذریتی، فرمایا کہ میرے بعض اولاد کو یہاں پر لا کر کے بسا دی ہے، اس لیے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر لائے تھے۔ اور فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑا ہے غیر ذی زرع، کہ جو بالکل بے آب اور کیا وادی ہے، جو زراعت کے قابل نہیں، بظاہر زندگی گزارنے کی یہاں پر کوئی اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ بالکل ایک چٹیل میدان ہے، ایک عورت ہے اور ایک اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ، نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی چھپر ہے، اتنی بڑی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بواد غیر ذی زرع فرمایا کہ ایک ایسی وادی ہے کہ جہاں پر کھیتی باڑی کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، بواد غیر ذی ماء نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پانی نہیں ہے اور جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت ان کے پانی کے لیے انتظام فرما دیں، اس لیے بواد غیر ذی زرع کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اور یہ وادی کہاں پر ہے؟ فرمایا عند بیتک المحرم، اے اللہ یہ وادی تیرے معزز گھر کے پاس۔ محرم کے دو معنی آتے ہیں، ایک معزز اور مکرم کے معنی میں، اور دوسرے محفوظ کے معنی میں۔ اور یہ دونوں باتیں بیت اللہ کے لیے ثابت ہیں کہ بیت اللہ معزز ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے محفوظ بھی رہا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو، بیت اللہ کو اور اس شہر مکہ کو جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ نے ان کو محترم بنایا ہے اور معزز بنایا ہے، اکرام والا بنایا ہے، اور یہ محفوظ ہیں اور قیامت تک یہ محترم اور معزز رہیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ تو فرمایا کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے معزز اور محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بن چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادوں کے اوپر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی ابتدا، اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بنیادوں کے اوپر دوبارہ اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر بسانے کی، اولاد کو یہاں پر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس لیے اپنی اولاد کو یہاں پر بسا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کے پابند ہو جائے، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری جو برکات ہیں اور انوارات ہیں وہ سارے کے سارے نماز کے اندر ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک باپ کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ ان کو نماز کا پابند بنائے۔ اولاد کی سب سے بڑی جو خیر خواہی ہے اور اولاد کے ساتھ سب سے بڑی جو ہمدردی ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو نماز کا جو ہے پابند بنایا جائے۔ وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے پروردگار فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، آپ بعض لوگوں کے قلوب کو مائل کر دیجیے ان کی طرف۔ افئدہ فواد کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، اور من الناس، من جو ہے یہ تمییز کے لیے آتا ہے، تقریر کے لیے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو دعا فرمائی اس نے فرمایا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے رب بعض لوگوں کے قلوب کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، یہاں کے رہنے والے باشندوں کی طرف مائل کر دے، میری ذریت کی طرف مائل کر دے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ، کہ اللہ لوگوں کے قلوب کو اس طرف مائل کر دے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ دیتے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ، تو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، پوری دنیا کے اندر جتنے رہنے والے انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کی کوشش کرتے، چاہے ان کا کسی بھی رنگ سے تعلق ہوتا، کسی بھی مذہب سے تعلق ہوتا، چاہے وہ یہود ہوتے، نصارہ ہوتے، چاہے وہ ہنود ہوتے یا کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوتے، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف اور مکہ مکرمہ پہنچنے کی کوشش کرتے، اور اس کے نتیجے میں وہاں کا جو نظام ہوتا، وہاں کے رہنے والے باشندوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے، حیرت بن جاتی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ مِن کو لایا ہے کہ اے اللہ تو بعض لوگوں کے قلوب کو اس گھر کی طرف اور اس شہر کی طرف مائل کر دے، اور وہ بعض لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر حرمین شریفین کی اس قدر محبت ڈال رکھی ہے اور بیت اللہ کی، شہر مکہ کی، مدینہ کی، کہ چاہے کہ انسان ایک مسلمان کتنے ہی حج کیوں نہ کر لے اور کتنے ہی عمرے کیوں نہ کر لے، جب بھی وہ واپس لوٹتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر یہ ایک فیس ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جو ہے وہ پہنچ جائے۔ ہمیشہ میں اس کو حرمین شریفین کی زیارت کا شوق جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو یہ دعا کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو اپنے اس گھر کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ تیرے اس گھر کی طرف آئیں۔ اور آگے دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اللہ جو یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں انہیں آپ ان پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیں۔ ثمرات کہتے ہیں کھائے جانے والے پھلوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کھیتی باڑی کو، زراعت کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے زراعت کی دعا نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اللہ رب العزت سے دعا مانگتے کہ اللہ تو اس مکہ کو سرسبز اور شاداب بنا دے، قابل کاشت بنا دے، تو ان کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے، اور مکہ کے اندر جو ہر طرف پھل اور پھول ہوتے اور زراعت ہوتی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ثمرات کی دعا کی کہ اللہ یہاں کے رہنے والے باشندوں کو تو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اور آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی پھل ہے تو وہ مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ لاکھوں کے حساب سے روزانہ حجاج اور معتمرین عمرہ کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔
اور پھر ثمرات کا جو لفظ ہے فرمایا یہ جامع لفظ ہے، اس کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بھی مصنوعات ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی بننے والی جو مصنوعات ہے، جہاں فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر تیار ہونے والی کوئی بھی چیز ہے، فرمایا کہ وہ ہر ایک چیز کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، تو ہر ایک چیز وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں وہاں پہ جمع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک جامع دعا تھی کہ اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے اہل مکہ کو اور اہل مدینہ کو جو ہے نواز دی ہے۔ فرمایا فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے شام کی طرف۔ اب اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آب زمزم کے پاس جو ہے اس مقام پہ بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کچھ کھجوریں چھوڑی تھی اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا، وہ پانی پیتی رہی اور کھجوریں کھاتی رہی، یہاں تک کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گئی۔ مکہ کی گرمی اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، جس کی وجہ سے اماں ہاجرہ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپنے لگے، تو اماں ہاجرہ نے بچے کی اس پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے آپ قریبی پہاڑی کے اوپر صفا کے اوپر تشریف لے گئی کہ وہاں سے دیکھیں کہ پانی کے اثرات نظر آ جائیں، کوئی انسان نظر آ جائے جس سے پانی کے بارے میں پوچھا جا سکے۔ صفا پہ چڑھی، چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں کوئی اثرات نظر نہ آئے۔ وہاں سے واپس اتری اور بطن وادی کے اندر جو نشیبی جگہ تھی وہاں پر جب پہنچی تو بچہ جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جہاں بچے کو ڈالا ہوا تھا بچے کے اوپر نظر نہ پڑی۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، تو اپنے دامن کو سمیٹ کر کے وہاں سے جوڑ کر کے گزری، اور جس وقت آگے ہموار زمین کے اوپر پہنچی اور بچے کے اوپر نظر پڑی تو پھر اپنی رفتار کے مطابق چلی اور مروہ پہاڑی کے اوپر جا کر کے پہنچ گئی، اور مروہ پہ جا کر کے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ پانی کے اثرات نظر آ جائیں، لیکن کوئی اثرات نظر نہ آئے۔ اس طرح اماں ہاجرہ نے 7 چکرے لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور 7ویں چکر کے اوپر جو ہے اس وقت آپ مروہ پہ پہنچی تو اس وقت انہیں ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ السَّعْيُ النَّاسُ بَيْنَهُمَا، کہ لوگ جو صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، اس سعی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان میں یہ سعی کی تھی اور 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو اپنی بندی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے ہر ایک عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کو یہ حکم دے دیا کہ جس طرح میری بندی نے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کی اور جہاں پر انہوں نے دوڑ لگائی، تم بھی اسی طریقے سے مضطربانہ کیفیت اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے محتاج بن کر کے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرو۔ جس طرح میری بندی نے اضطرابانہ حالت کے اندر وہاں پہ دوڑ لگائی، بے بسی کی حالت میں دوڑ لگائی، تم بھی اگر آج اسی طرح بے بسی کا اظہار کرو گے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو گے، تو جس طرح اللہ نے اس کی فریاد رسی کی تھی، ان کی مدد کی تھی، تمہاری بھی مدد فرمائیں۔ اس لیے آج بھی جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو بغیر افضلین سبز لائٹیں جو لگائی گئی ہیں تو وہاں پہ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، اے پروردگار تو ہماری مغفرت فرما دیجیے اور ہمارے اوپر رحم فرما، اس لیے کہ تو عزت والا ہے، تو کریم ہے اور تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ 7ویں دفعہ جب مروہ پہ پہنچی اور آہٹ سنی تو فرمانے لگی کہ میں نے تمہاری آہٹ سن لی ہے، کون ہے؟ واپس دیکھا تو جہاں اسماعیل علیہ السلام کو اماں حاجرہ نے لٹایا ہوا تھا وہاں پہ فرشتہ موجود تھا، اور فرشتے نے اپنا پاؤں یا اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کے اس پانی کو جو جمع کرنے لگی، اس کے ارد گرد حصار باندھنے لگی، منڈیر باندھنے لگی اور اپنے چلو بھر بھر کر کے مشکیزے کے اندر پانی ڈالنے لگی۔ اور
فرمایا کہ جس وقت وہ اپنا چلو بھرتی تھی پانی نیچے سے جوش مارتا تھا تو فرمانے لگی زم زم رک جا رک جا، اور پانی جو ہے وہیں پہ رک گیا، حصار بنایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ رب العزت حضرت اسماعیل صلی السلام کی ماں کے اوپر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیتی لگارت عینا معینہ تو یہ زمزم کا جو چشمہ ہے یہ جاری چشمہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے وہاں پر اس کا حصار باندھا تو اس زمزم نے کنویں کی شکل اختیار کر لی، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے اور اس کے اندر ہر چیز کا علاج بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ نے دین کی خاطر جو ہے کس قدر قربانیاں دی کہ ایک ایسے ویرانے کے اندر جہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے خلیل وہاں پہ ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ بغیر کسی شکوہ شکایت کے وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ نے جب ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرم کے لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، کہنے لگے کہ یہاں پر پانی کے اثرات ہیں، جبکہ ہم اس علاقے سے واقف ہیں، یہاں پہلے کوئی پانی کے اثرات نہیں تھے، دو آدمیوں کو تفتیش کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو پانی ہے یا نہیں۔ وہ گئے، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، ساتھ بچہ ہے اپنے گود کے اندر اور پانی موجود ہے، جا کر کے اطلاع دی کہ پانی موجود ہے۔ تو یہ قبیلہ آیا اور اما حاجہ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پر بسیرا کرتے ہیں، اپنا ٹھکانہ یہاں پہ لگاتے ہیں۔ اما حاجہ پہلے سے چاہتی تھی کہ کوئی انسان آئے اور آ کر کے اس جگہ کو آباد کرے تاکہ کوئی انسریت جو ہے وہ قائم ہو، باقی ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہو لیکن پانی کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے قلوب کو وہاں پہ مائل کیا اور شہر مکہ کی آبادی کا جو ہے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اسی بستی کے اندر، اسی قبیلے کے اندر قربان چڑھے، اسی قبیلے سے عربی کی زبان سیکھی اور اسی قبیلے کے اندر ان کا پھر نکاح ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئے، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ کہا شکار کے لیے گیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا گزران کیسا ہو رہا ہے، معاشی حالات کیسے ہیں؟ تو زبان کے اوپر شکایت آ گئی اور کہنے لگی کہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بڑے مشکل سے حالات جو ہے وہ گزر رہے، کھانے کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ فرمایا کہ جب تمہارے خاوند واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، والد کی خوشبو محسوس کی، پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ تو گھر والے نے بتایا کہ ہاں اس طرح کے بڑی عمر کے آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے معاشی حالات کے بارے میں انہیں بتایا اور میں کہ کوئی پیغام کہا سلام کہا تھا اور سلام کے بعد کہا تھا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لینا۔ فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ پیغمبر کے گرانے کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ان کی زبان کے اوپر جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ تو ہر موقع پہ امتحان ہے، آزمائش۔ پہلے لا کر کے چھوڑا اور واپس چلے گئے، بغیر باپ کی شفقت کے بچہ جو ہے وہ پروان چڑھا، دوبارہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، خواب دیکھا اور ذبح کرنے کے لیے آئے، تیسری مرتبہ آئے تو بیوی کو چھڑانے کے لیے طلاق دینے کا حکم دے کر کے چلے گئے۔ فرمایا کہ یہ دین جو ہے قربانیوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر دے رہا ہے، بغیر قربانیوں کے اللہ کا یہ دین جو ہے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی اور پھر حضرات انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دنیا کے اندر دین کی خاطر تکالیف اٹھانے والی جو شخصیات ہیں ان میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے ہر قسم کی تکالیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، اور پھر جتنے نبیوں کے راستے کے جتنا کوئی قریب ہوگا اس کو بھی اس راستے کے اندر تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کی اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔